اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلوات پڑھ دے بھائی۔ ایک گزارش میں کروں، مان لیں گے؟ آپ جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں بہتر نہیں مل کے بیٹھے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ ہمیں نظر آ جائیں۔ یقیناً جو آپ بیٹھے ہیں تو مجلس کے لیے بیٹھے ہیں۔ مہربانی آنا چاہیں گے؟ آنا چاہیں گے؟ اچھا، سورہ آل عمران سے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کی گئی تو لا الہ الا اللہ پڑھا گیا، رسول کی اطاعت کی گئی تو محمد رسول اللہ پڑھا گیا۔ یہ پڑھ کر دنیا والے چپ کر گئے۔ چپ اس بات کی دلیل ہے کہ باقی فرقوں میں محمد کے بعد کوئی ایسا امام نہیں ہے جو اولی الامر ہو۔ بات نہیں سمجھ آئی جے؟ اگر ہوتا تو ضرور اس کی گواہی دیتے، گواہی نہ دینا بڑی مہربانی، نظر آپ نہیں آ رہے، مہربانی، گواہی نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس حضور کے بعد کوئی ایسا امام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس امامت کے ماننے کا کچھ معیار ہے۔ ہم نے امام ان کو نہیں مانا جو جمعے کی رات پیدا ہو جائیں، ہم نے امام ان کو نہیں مانا جنہیں یہ پتہ نہ چلے کہ بوٹیاں چاولوں کے نیچے ہیں یا اوپر ہیں۔ ہم نے امام ان کو نہیں مانا جو بیٹیوں سے مسائل پوچھتے رہے۔ امام کی، ہادی کی، سنو بابا جو گھر سے کہہ کے آئے ہو مجلس سننے جا رہے، سارا دن آپ نے ذاکروں کو سنا ہے، وہاں اگر 20-25 منٹ آپ کسی خطیب سے دین کی بات سن لیں تو میرا خیال ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پنجاب میں ایک ٹریڈ ہے، اچھا ٹریڈ ہے جو چل رہا ہے۔ بہرحال جہاں آپ اتنے ذاکرین کو سنتے ہیں وہاں آدھا گھنٹہ کسی خطیب کے لیے دیا کریں۔ یہ آپ اتنے لوگ اٹھ گئے ہیں، مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا، اور میں آپ پہ گواہ رہوں گا حشر کے دن انشاءاللہ۔ امام کی، ہادی کی، معصوم کی قرآن نے 17 نشانیاں بتائی ہیں۔ میں آپ کو نہیں بولوں گا، مجھ سے بولو، آپ کا دل کرے تو بولنا۔ امام کی، ہادی کی، کیونکہ میرا مجمع یہ سب کچھ جانتا ہے، میرا مجمع یہ سب کچھ جانتا ہے۔ خطیب کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری مجلس میں باقی لوگ آتے ہیں ان کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی میں عرض کر رہا ہوں، ہادی کی، امام کی، معصوم کی قرآن نے 17 نشانیاں بتائی ہیں۔ سورۃ الحج میں 17 نشانیاں ہیں۔ اجازت دو تو 2 منٹ میں پڑھ دوں۔
تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ 17 کی 17 میں پڑھ رہا ہوں نواب صاحب، سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ سارا آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے، اتنی مجلس کی مقبولیت سردار صاحب یہ آپ کی خلوص کا نتیجہ ہے۔ کیا ہے امام کی نشانیاں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، کون بن سکتا ہے ہادی؟ امام آمنوا ارکعوا۔ پہلا شرط یہ ہے کہ وہ جب سے ہو تب سے مومن ہو۔ بولو بابا جو آگے بیٹھے ہو، جہاں بھی آپ کو کوئی غلطی لگے، آپ کا حق ہے ابھی میرے بازو سے مجھے پکڑے، میرے پڑھ کے جانے کے بعد کوئی بات نہ کرنا، میں موجود ہوں، جو بات ہے مجھ سے ابھی کر لینا۔ جب سے ہو تب سے مومن ہو۔ کون بن سکتا ہے امام ہادی معصوم؟ جب سے ہو تب سے، اس نے لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو، نہیں پہنچے ہو، وہ لمحے کے لیے بھی بت پرست نہ رہا ہو، اس نے لمحے کے لیے بھی کسی نجس دائی کا دودھ نہ پیا ہو۔ مہربانی، وہ جب سے ہو تب سے مومن ہو، نرکعو رکوع کرنے والا ہو، واسجدو سجدہ دینے والا ہو، وعبدو عبادت کرنے والا ہو، وافعلوا الخیر خیرات دینے والا ہو۔ سنو موالیو، کون بن سکتا ہے امام؟ وجاہدو فی اللہ حق جہادہ، وہ کبھی میدان جنگ سے نہ بھاگا ہو۔ ہو واجتباکم، اللہ کی طرف سے مجتبا مرتضی بن کے آیا ہو۔ ابھی آس پاس مسجدیں ہیں گاؤں میں، قرآن مجید رکھے ہیں، جا کے دیکھیں، میں نے سورت کا نام بتایا ہے سورہ الحج، ترجمے میں بھی غلطی کروں تو جب میں اس گاؤں میں آؤں مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا۔ جی، جب سے ہو تب سے مومن ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجدہ دینے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، خیرات دینے والا ہو، میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگا ہو، اللہ کی طرف سے مجتبی مرتضی بن کر آیا ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اس کی عادت کا نام ہو۔ سبحان اللہ، واہ قرآن تیرا اہل بیت کا قصیدہ بیان کرنا۔ دین اس کی عادت کا نام ہو، وہ چلے تو دین، بولے تو دین، اٹھے تو دین، سوئے تو دین، دین ہی دین، دین ہی دین۔ ارے ڈھونڈنا ایسا امام جو سو بھی رہا ہو تو آیتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ سو بھی رہا ہو تو آیتوں کا، اور میرے مولا فرماتے ہیں شب ہجرت سکون کی نیند میں علی ایسا سویا کہ ایسا میں کبھی نہ سویا۔ یا علی 40 کافر تلواریں لیے کھڑے ہیں، اتنے خطرے کی رات میں آپ فرما رہے ہیں میں سکون سے سویا۔ آپ نے خطرہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ آواز آئے گی زرداری، خطرہ محسوس تو تب ہوتا جب مجھے نبوت میں شک ہوتا۔ جن کو نبوت میں شک ہوتا ہے ان کی راتیں بھی بے چین ہوتی ہیں، ان کے دن بھی بے چین ہوتے ہیں۔ جن کو نبوت پر یقین ہوتا ہے ان کی راتیں بھی ہنسی ہوتی ہیں، ان کے دن بھی ہنسی ہوتے ہیں۔ میں کیوں خطرہ محسوس کروں، میں کیوں نہ یقین سے سو جاؤں جب میرا نبی مجھے حکم دے کے جا رہا ہے کہ علی کل امانتیں دے کر آنا۔ میں یقین سے سو گیا، علی زندہ اٹھے گا تو دے آئے گا نا۔
بہت مہربانی. اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں. دین اس کی عادت کا نام ہو. ملت ابیکم ابراہیم، وہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر چلتا ہو. یہ نہیں کہ ابراہیم کی ملت پر چلنے والا نہیں، اپنے باپ، اپنے بابا. یعنی امام وہ بن سکتا ہے جو اولاد ابراہیم ہو. مہربانی. اپنے بابا ابراہیم کی ملت پر چلتا ہو. عجیب آیت کے تیور ہیں. قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں کہ ملا کہے راوی کمزور ہے. قرآن کی آیت ہے. آیت کا قدر کرنا کون بن سکتا ہے؟ امام ہادی معصوم کون بن سکتا ہے؟ هو سماکم المسلمین من قبل، وہ قرآن سے پہلے کا مسلمان ہو. بڑی مہربانی. وہ پوری کائنات پر گواہ ہو. امام کی نشانی کیا ہے؟ رسول اس پر شاہد ہو. وہ پوری کائنات پر شاہد ہو، گواہ ہو. رسول اس پر گواہ، وہ پوری کائنات پر گواہ. نہیں، تھوڑی تفصیل کرنا چاہتا ہوں. جب شرارت کر کے چلے کہ علی سے ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ وقت نماز قضا ہو جائے، علی نام لیتا رہ جائے. آ کے پوچھتے ہیں یا علی نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں سوال کا جواب دیجئے. کہو میں وہ تو نہیں ہوں جہاں سے تم آ رہے ہو. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. انہوں نے سمجھا تھا علی نام لے گا، قطار باندھے گا، وقت نماز جاتا رہے گا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کائنات کے امام سے مخاطب ہیں. مولا فرماتے ہیں جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے. جملہ یہ تھا کہ امام وہ بن سکتا ہے، رسول اس پر گواہ ہو، وہ پوری کائنات پر گواہ ہو. یورپی رائٹر ہے مسٹر گیبن، اس نے اپنے لٹریچر میں لکھا کہ علی کے اس جواب کے بعد ہم یورپی فلاسفروں نے یہ ایک ٹیم تشکیل دی کہ چلو کائنات میں چلتے ہیں، مشاہدہ دنیا میں کرتے ہیں. کوئی ایسا پرندہ مل جائے جس کے کان اندر ہو تو بچہ دیتا ہو، کوئی ایسا جانور مل جائے جس کے کان باہر ہو تو انڈا دیتا ہو. وہ کہتا ہے ہم نے پوری ٹیم تشکیل دے کر پوری دنیا کا مشاہدہ کیا، مگر نہ ہمیں کوئی ایسا پرندہ ملا، نہ ہمیں کوئی ایسا جانور ملا. ہم انگریزوں کو بھی اپنی تاریخ کے پہلے ورق پر یہ مجبور ہو کر لکھنا پڑا کہ پوری کائنات یا علی نے خود نے بنائی ہے یا اللہ نے علی کے سامنے بنائی. رسول اس پر گواہ، وہ پوری کائنات پر گواہ. فاقیم الصلاۃ، وہ نمازی ہو. وآتوا الزکات، وہ زکاتی ہو. واعتصموا باللہ، اس کا اللہ سے براہ راست تعلق ہو. براہ راست. اس نے خدیجۃ الکبریٰ سے قرض معاف کروانے کی لالچ میں کلمہ نہ پڑھا ہو. اس کا خدا سے براہ راست تعلق ہو. ہو مولا کو، اللہ اس کا مولا ہو. فنعم المولا، اور وہ پوری کائنات کا مولا ہو. جھگڑا تو ختم ہو گیا. اب جن کو تو امام مانتا ہے، یہ ہیں امام کی نشانیاں.
جب سے ہو تب سے مومن ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجدہ دینے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، خیرات دینے والا ہو، میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگا ہو، اللہ سے چن کر آیا ہو، مجتبی ہو، مرتضی ہو، میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگا ہو، دین اس کی عادت کا نام ہو، وہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر چلتا ہو، قرآن سے پہلے کا مسلمان ہو، قرآن میں بھی مسلمان ہو، رسول اس پر گواہ ہو، وہ پوری کائنات پر گواہ ہو، وہ نمازی ہو، وہ زکاتی ہو، اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہو، وہ اللہ اس کا مولا ہو، وہ پوری کائنات کا مولا ہو۔ یہ نشانیاں ہیں امام کی، تو جن کو مانتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہی نشانی دکھا دے، 150 کوئی ایک ہی دکھا دے، بس یہی دکھا دے کہ کیا وہ قرآن سے پہلے کے مسلمان تھے؟ نہیں تو پھر تاریخ بغدادی میرے مولا نے شورا میں 102 پوائنٹ اٹھائے تھے۔ جب شورا بنائی گئی، اس شورا میں علی مولا نے 102 پوائنٹ اٹھائے، جن میں سے ایک میں پڑھ رہا ہوں یا 2۔ پہلا پوائنٹ مولا نے فرمایا، تاریخ بغدادی جو 550 سال پہلے چھپی، مسلمانوں کی بڑی تاریخ ہے تاریخ بغدادی، شورا بنائی گئی، مولا نے شورا والوں کو چیلنج دے کر پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا، قال انشدکم باللہ هل فیکم احد غیری واخرجت من نکاح واخرجت من صفواء من لدن آدم غیری۔ اے صحابہ، تم میں ہے کوئی مجھ علی کے سوا جو نکاح کا پیدا ہوا ہو؟ میں نکاح کا ہوں، میرا بابا نکاح کا ہے، میرا دادا نکاح کا ہے۔ ہاں ابھی آپ نے سن لیا تھا بھائی نوید سے کہ دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، سنا نہیں آپ نے؟ اب یہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ رسول پاک کا نکاح پڑھا ہے ابو طالب نے، آپ سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ ہمیں چھوڑو، ہم تو تمہاری نظر میں مسلمان نہیں، مسلمان تو آپ ہیں۔ جب آپ اپنا نکاح پڑھتے ہیں اپنے طور طریقے سے، تو پہلے نکاح خان مولوی دلہے کو پہلے کلمہ پڑھاتا ہے۔ جلدی سمجھ نہیں دے آئے، ہمیں چھوڑو، اپنے آپ کے نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے نکاح خان مولوی دلہے کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ تو تم نے خود نے لکھا ہے کہ حضرت کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیۃ الکبریٰ سے نکاح پڑھا ہے جناب ابو طالب نے۔ تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مان ابو طالب تو محمد کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ میں اپنی بات کروں سردار صاحب، کوئی اور چڑ نہ جائے، ہماری بیوی 2 دن یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ گھر نہ آئے، محلے والوں سے پوچھتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ 3 دن علی کی ماں کعبے کے اندر رہی، دیوار پھٹی مل گئی، باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہ ان 3 دنوں میں جناب ابو طالب نے کسی عربی کا دروازہ کھٹکا کے اپنی بیوی کا پوچھا ہو؟ سمجھ نہیں آئی بات کی جو چپ بیٹھے؟ ہاں نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے، مانو کہ علی کی آمد ہو رہی تھی، ابو طالب لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسی لیے اصول کافی میں میرے مولا نے فرمایا، مشکل کشا اصول کافی میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جس شے سے انبیاءوں کے روحوں کو بنایا ہے، اسی شے سے اللہ نے ہمارے جسموں کو بنایا۔ اللہ نے جس شے سے نبیوں کے روحوں کو بنایا، اسی شے سے اللہ نے ہمارے جسم، انبیاءوں کے روح ہمارے جسم۔
روح بنا ہے 5 چیزوں سے: جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو۔ اس سے روح بنا ہے۔ جو نبیوں کا روح ہے وہ آل محمد کا جسم ہے۔ مجمع سب میرا بیٹھا ہے، وہی بیٹھے ہیں جو مجھے سننا چاہتے ہیں، لہذا میرا یقین ہے مجھے کہ میرا کوئی لفظ ضائع نہیں جائے گا۔ جس شے سے اللہ نے نبیوں کے روحوں کو بنایا، اسی شے سے اللہ نے ہمارے جسموں کو بنایا۔ روح بنا ہے جوہر بقا سے، ہر شے کی فنا ہے، روح کو فنا نہیں، روح نہیں مرتا۔ کیا سن لیا ہے آپ نے؟ روح نہیں مرتا۔ مولا فرماتے ہیں جس شے سے خدا نے ان کے روحوں کو بنایا، اسی شے سے ہمارے جسموں کو بنایا۔ جس طرح روح کی بقا ہے، اس طرح ہمارے جسم کی بقا ہے۔ اور روح بنا ہے جوہر ارتقا سے، بلندی پہ جانے والا۔ روح ارتقا کرتا ہے۔ مہربانی، بڑی مہربانی، جو پڑھے لکھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، آپ داد دے رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ روح ارتقا کرتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے۔ کیسے؟ ہمارا روح ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے رسول یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، ان کو بتاؤ روح اللہ کا امر ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رہے، اطاعت اولو الامر کی کرنی ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ جملہ ذہن میں رہے، میں آپ کے قریب آ گیا ہوں، آخری لمحے میں ہوں میں۔ روح امر ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس شے سے اللہ نے نبیوں کے روحوں کو بنایا، ہمارے جسموں کو بنایا، اسی شے سے روح جاتا ہے ارتقا پہ، بلندی پہ۔ ہمارا روح، ہم سو رہے ہیں بستر پہ، روح ارتقا کر گیا، بلندی پہ چلا گیا۔ ہم رائے سعد اللہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم قطر جا رہے ہیں، قطر کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دوحہ میں گھوم رہے ہیں، لندن میں گھوم رہے ہیں، امریکہ میں گھوم رہے ہیں، آئے ہوئے گاؤں ہیں، مگر دیکھ رہے ہیں قطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ بستر پہ ہیں، آپ رائے سعد اللہ میں ہیں، آپ نہیں گئے قطر، آپ کا روح گیا، ارتقا کر گیا۔ یہ روح آپ کا ارتقا کر، عالم خواب میں آپ دیکھتے ہیں کبھی اسلام آباد گھوم رہے ہیں، کبھی کراچی گھوم رہے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار سے مل رہے ہیں، کبھی کسی بازار میں گھوم رہے ہیں، ہیں بستر پہ، گھر میں لیتے ہوئے، نیند میں ہیں، بستر پہ ہیں، آپ بستر پہ ہیں، روح ارتقا کر رہا ہے۔ ابھی مچھر نے کاٹا، وہ جو اسلام آباد روح گھوم رہا تھا، فوراً آپ کی مدد کے لیے بستر پہ آ گیا، آنکھ کھلی، آپ نے کھجلی شروع کر دی۔ سمجھ نہیں آیا؟ تم پوچھتے ہو علی تمہاری مدد کیسے کرتا ہے، علی نجف سے کیسے آتا ہے؟ ارے تو بتا یہ تیرا روح کیسے آ گیا؟ تجھے اپنا روح ہی سمجھ میں نہیں آیا جو امر ہے، تجھے امر ہی سمجھ میں نہیں آیا تو میرے 12 امام تو اولو الامر ہے۔ جو روح تھا اسلام آباد جو گھوم رہا تھا کراچی کی گلیوں میں، وہ فوراً بستر پہ آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میری ریت کو تکلیف ہے، میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ پتہ چلا ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو ریت کی خبر رکھے۔ شاباش، صلوات پڑھ دیں، صلوات پڑھ دیں۔ روح بنا جوہر نور سے، مر گیا، مر گیا۔ اب مردہ دیکھ نہیں سکتا کچھ، کیونکہ روح نور سے بنایا گیا ہے، نور چلا گیا، روح چلا گیا۔ مردہ نہیں دیکھ سکتا، مردے کو سب دیکھ رہے ہیں، مردہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جو نور ہے وہ چلا گیا۔ روح جوہر نور سے بنا نا، نور چلا گیا، اب مردہ دیکھ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں جس شے سے اللہ نے روح کو بنایا ہے، اسی شے سے خدا نے ہمارے جسم کو بنایا ہے۔
تم روح جانے کے بعد تمہارا روح نکل جائے تم دیکھ نہیں سکتے مردہ ہو. جو روح ہے وہ ہمارا جسم ہے. ہم کہاں بھی ہوں تمہیں دیکھتے رہیں گے. روح بنا جوہر علم سے, جوہر خوشبو سے. ایمان سے بتاؤ, عزیز اقربا بھی مر جائے, سگا بھائی مر جائے, بھائی بھی کہتا ہے جلدی کرو دفن کرو, زیادہ دیر رکھو گے بدبو کرے گا. کیوں؟ جو خوشبو ہے وہ چلی گئی. میں آپ پہ بوجھ تو نہیں بن رہا بابا, بس 5-7 منٹ اور مجھے دو, آپ کی مہربانی. جوہر خوشبو, جلدی کرو دفن کرو, زیادہ دیر رکھو گے بدبو کرے گا. مولا فرماتے ہیں جو روح ہے وہ ہمارا جسم ہے. 40 دن تک کیوں نہ ہمارے لاشیں پڑے رہے, تمہیں خوشبو آتی رہے. اب آخری بات وزندار کہہ رہا ہوں جو مجھے کہنی چاہیے تھی. جوہر علم مر گیا, اب مرنے والا مردہ نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ علم چلا ہے. سردار صاحب ذہن بڑا رکھنا, ابھی تھوڑا ذہن بڑا رکھنا. مر گیا, کیوں مر گیا؟ علم چلا گیا, بول نہیں سکتا, روح چلا گیا. روح جوہر علم سے بنا ہے, علم نہیں رہا, روح چلا گیا. مولا فرماتے ہیں جس شے سے اللہ نے روحوں کو بنایا ہے اسی شے سے خالق نے ہمارے جسموں کو بنایا ہے. تم مرنے کے بعد بول چال نہیں سکتے کیونکہ تمہارا روح چلا گیا, علم چلا گیا. مگر میرے مولا حسین نے شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھا. ماتم کرتے ہو, ماتم سے کیا ملے گا حسین کو؟ نفل پڑھ کے بخشو. شرم کر, حیا کر. ماتم سے حسین کو کچھ نہیں ملتا تو تیرے صفا مروہ میں دوڑنے سے ہاجرہ کو کیا ملے گا؟ ادھر بھی تو جا کے نفل پڑھ کیوں دوڑتا ہے؟ جو ہاجرہ اسماعیل کو بچانے کے لیے دوڑی تھی, اس کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ ادھر دوڑ. نہیں دوڑتا تو میرے گھر سے دوڑ, نہیں ہوگا تیرا حج. ادھر بھی نفل پڑھنا بیٹھ کے, ہمیں کہتا ہے نفل پڑھ کے بخشو. حیا کر, بخشا اسے جاتا ہے جس میں کوئی غلطی ہو. نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا ہوں؟ بھول کے بھی ان کی غلطی نہ نکالنا, رسالت خطرے میں آ جائے گی. کیونکہ نبی فرما رہا حسین منی وانا من الحسین, حسین کی غلطی بنتی ہے رسول کی غلطی. رسالت و توحید خطرے میں آ جائیں. تیرے دوڑنے سے کیا ملے گا ہاجرہ کو؟ تو کیوں دوڑتا ہے؟ نہ دوڑ, بیٹھ کے وہاں نفل پڑھ. اللہ فرماتا ہے دوڑ. اگر تو نفلیں پڑھنے لگ گیا تو واقعہ چھپ جائے گا. تو دوڑتا رہے تاکہ واقعہ ظاہر ہوتا رہے. یہ کیوں کہتے ہیں نفل پڑھ کے بخشو؟ یہ کمینے حسین کی قربانی کو چھپانا چاہتے ہیں. یہ ان کی شرارت ہے. پھر کہتا ہے قرآن پڑھ کے بخشو. ادھر شیعہ بھی گھبرا جاتا ہے, قرآن پڑھ کے بخشو. او نادان مسلمان, تیرا باپ مر گیا ہے اس کو قرآن پڑھ کے بخشو. تیری ماں مر گئی ہے اس کو قرآن پڑھ کے بخشو. اس مردے کو قرآن پڑھ کے بخش جو مرنے کے بعد پڑھ نہیں سکتا. میرا حسین تو شہادت کے بعد بھی خود قرآن پڑھ. تو کیا بخش؟
कसम। आपने तो सिर्फ सर का सुना है कि मौला के सर ने नेज़ा नोक कुरान पढ़ा, नहीं, इस मिंबर की कसम। हुसैन बादशाह के जिस्म का जो जो टुकड़ा जहां जहां गिरा वो कुरान पढ़ रहा था। अभी आपने सुना भाई जाकिर साहब से, फजाइल इंतहा पे चला जाए, मसाइब ना हो तो कहीं बीवी नाराज ना हो जाए। सुबह से आप बैठे हैं, रात हो गई है, शाम भी गुजर गई है, ये वो लम्हे, ये पता है कौन सा टाइम हो गया है? इस टाइम का अंदाजा है? मैं कहने में नहीं झिझकता, ये वही टाइम है जब ज़ैनब का कोई न रहा। सैयदजादी की नस्ल मुक गई, आकाजादी को ना कोई बहन माँ कहने वाला रहा, ना कोई माँ कहने वाला रहा। जल गए खैमे, उड़ रही है खाक, जिसे आप शाम गरीबा कहते हैं। क्यों शाम गरीबा कहते हैं? इसलिए इस गरीबों की शाम में कभी सैयदा अली बन के पहरा दे रही है, कभी अब्बास बन के पहरा दे रही है। जले हुए खैमे की तनाव उठाकर बीबी अल हाफिज वल हफीज की सदाएं दे रही है। पहरा देते देते बीबी ने एक घोड़े सवार आते हुए देखा। सैन रोक के कहती है, अम्मा फिजा, इस घोड़े सवार को रोक, इसको बोल अब आगे ना आए। अब ज़ैनब के पास चादर भी नहीं रही। सैन फिजा ने रोका, मेरी तो सैन है ना, कनीज है तो सैयदों की है। सैन फिजा ने रोका, घोड़े सवार नहीं रुका। सैन ने आके माजरा बताया, सैयदा आगे बढ़ी, एक जुमला कहा, घोड़े सवार क्यों नहीं रुकता? तुझे पता नहीं अली की बेटी पहरा दे रही है? तू नहीं जानता अब्बास की बहन पहरा दे रही है। रुक गया घोड़े सवार, 9 मर्तबा इसी बात को दोहराया, फिर बता किसकी बेटी पहरा दे रही है, फिर बता किसकी बहन पहरा दे रही है। 9 मर्तबा आकाजादी ने जवाब दिया। 9वें मर्तबा सैन रोक के कहती है, बार बार पूछता है, बता तेरा अली से क्या रिश्ता है, बता तेरा अब्बास से क्या रिश्ता है। सैयदों मुझे माफ करना, जब बीबी ने ये जुमले कहे ना, घोड़े सवार ने अपना नकाब उठाया, कहा ज़ैनब इतनी गरीब हो गई है। ज़ैनब पहचान, मैं तेरा बाबा अली हूँ, तूने नादे अली पढ़ी है, मैं नजफ छोड़ के आ गया हूँ। अज़ादारों आपने जो सुन लिया, बीबी से सुना नहीं गया। खुदा की कसम चले हुए खैमों में दौड़ी, दौड़ के कहती है, बीबियों किसी के पास कोई चली हुई चादर है, मुझे दो, मेरा बाबा आ गया है। मैं कभी बाबा के सामने नंगे सर नहीं आई। होती चादर तो मिलती। जिनको रोना नहीं आ रहा वो माफी मांगो आकाजादी से कि बीबी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया, मुझे माफ कर। अज़ादारों होती चादर तो मिलती, चादर तो न मिली। सब बीबियों ने अली मौला को हल्का बांधा। किसी ने कहा या अली अकबर का बड़ा अरमान, किसी ने कहा या अली असगर का बड़ा अरमान, किसी ने कहा या अली हुसैन का बड़ा अरमान। सादात हो गैर सादात हो, 4 साल की मासूमा है सकीना, दूर खड़ी है, सर हिला रही है। अली जैसा शहंशाह आगे बढ़ा, मासूमा को गले लगाया। मौला रो के कहते हैं, बेटी तेरी पुप्पी ज़ैनब मेरे करीब आई, तेरी पुप्पी कलसूम रुकैया मेरे करीब आई। मासूमा रो के कहती है, दादा तेरी बेटियां हैं ना, बेटियां नहीं आएंगी तो कौन आएगा। बेटा रुबाब मेरे करीब आई, लैला मेरे करीब आई। दादा ये तेरी बहू है ना, बहू नहीं आएंगी तो कौन आएगा। अज़ादारों अली जैसा शहंशाह ये मासूमा का जुमला सुन के रो पड़ा। कहता है, सकीना वो मेरी बहू है, वो मेरी बेटी है, क्या आप मेरी कुछ नहीं लगती।
کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں. اب چھوٹے چھوٹے ہاتھ سکینہ نے جوڑے. دادا ناراض نہ ہونا, آج مجھے پتا چل گیا کہ زینب امیر باپ کی بیٹی ہے, سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے. دادا سگی بیٹی ہے نا زینب, بیٹی کے لیے نجف چھوڑ کے آ گئے نا کربلا. تھوڑی دیر پہلے اسی کربلا کی گرم ریت پہ میرا بابا شمر کی ضربیں کھا رہا تھا. میں گرم ریت پہ ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی, چیخ رہی تھی, ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا, ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا. آپ نے جملہ سن لیا, علی سے سنا نہ گیا. مولا نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ میرا گلا دیکھ, سکینہ میرا گلا دیکھ. عزادارو سکینہ کی نظر دادے کے گلے پہ پڑی, بے ہوش ہو کے گر گئی. مولا نے اٹھایا, سکینہ اٹھو, اب بے ہوش کیوں ہو گئی ہو؟ دادا قربان جاؤں, آپ کے گلے پہ زخموں کے نشان ہے. زخم ہی زخم ہے, یہ زخموں کے نشان کیسے؟ آواز آئی, سکینہ جب تو دوڑ کے بلا رہی تھی میرا گلا تیرے بابا کے گلے پر تھا, میرے گلے پہ محمد کا گلا تھا, وہاں تیری دادی بطول آئی ہوئی تھی.